اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو جو نہیں جوڑے ہیں ان کو بھی جوڑ دیں، ان کے پاس بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سبق میں شامل ہو جائیں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مضمون مٹی کا تیل کے مصنف کون ہیں؟ مضمون مٹی کے تیل کے مصنف کون ہیں؟ یہ جو مضمون ہے جس کا نام ہے مٹی کا تیل، اس کے رائٹر کون ہیں؟ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن جیم، خواجہ حسن نظامی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ کیا ہے؟ راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف، امریکہ سے۔ کہاں سے تھا راک فیلر کا تعلق؟ امریکہ سے۔ آپشن الف رائٹ آنسر۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اگلا سوال کیا ہے؟ عرب ہندوستان کے تعلقات کس کی کتاب ہے؟ یہ جو عرب ہندوستان کے تعلقات، یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ اس کو کس نے لکھا ہے؟ تو آپشن الف میں ہے سر سید، با میں ہے علامہ شبلی نعمانی، جیم میں ہے خواجہ حسن نظامی، اور دال میں ہے سید سلیمان ندوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دال، سید سلیمان ندوی رائٹ آنسر۔ چوتھا سوال ہے، شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر کس نے کیا ہے کتاب لکھی؟ ٹھیک ہے، شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر کس نے کتاب لکھی، یعنی ان کی جیونی پر کتاب کس نے لکھی؟ تو الف میں ہے سر سید، با میں علامہ اقبال، جیم سید سلیمان ندوی، اور دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سید سلیمان ندوی۔ ٹھیک ہے، آپشن جیم رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس سوال کو دیکھتے ہیں۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف فرحت اللہ بیگ۔ ٹھیک ہے، فرحت اللہ بیگ اردو کے پہلا خاکہ نگار ہیں۔ اس سوال کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ان میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہے جو نیچے دیا ہوا ہے، ان میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو آپشن الف میں ہے آگ، با میں ہے ہوا، جیم میں ہے پانی، اور دال میں ہے خاک۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن دال، خاک۔ خاک یعنی مٹی۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مٹی کو، خاک کو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظامی بنسری کس کی کتاب ہے؟ نظامی بنسری کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی۔ آپشن بے رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ بنسری، نظامی بنسری کس کی کتاب ہے؟ تو یہ خواجہ حسن نظامی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 8 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، خواجہ حسن نظامی کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف 1878 عیسوی میں خواجہ حسن نظامی کی پیدائش ہوئی، یعنی خواجہ حسن نظامی 1878 میں پیدا ہوئے۔ آپشن الف صحیح جواب۔ سوال نمبر 9 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے،
مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے مصنف کون ہیں؟ یہ جو کتاب مضمون ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس کے رائٹر کون ہیں، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بے، سید سلیمان ندوی۔ صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ سید سلیمان ندوی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو کی بہن کسے کہا گیا ہے؟ اردو کی بہن کسے کہا گیا ہے؟ تو یہ آسان سوال ہے۔ اردو کی بہن کسے کہا ہے بھائی؟ ہندی کو کہا گیا ہے۔ آپشن دال رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ آپ شیئر بھی کرتے رہیں اور لائک بھی کر دیں، لائک نہیں کیے ہوں گے تو، اور سبسکرائب بھی کر دیں اگر دل چاہ رہا ہے تو۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ آدھی صدی کے بعد کس کی نظم ہے؟ کیا ہے؟ آدھی صدی کے بعد۔ جو نظم کا نام ہے یہ آدھی صدی کے بعد، یہ کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا وزیر آغا۔ آپشن جیم وزیر آغا۔ ٹھیک ہے، آدھی صدی کے بعد کس کی نظم ہے، کس کی لکھی ہوئی نظم ہے یہ؟ تو وزیر آغا کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 12۔ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے، یعنی ادب کی کس قسم سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب دیکھنے سے پہلے آپشن پڑھ لیتے ہیں۔ آپشن الف میں ہے انشائیہ، با میں ہے افسانہ، جیم میں ہے خاکہ اور دال میں ہے خط۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف انشائیہ۔ ہجرت کا تعلق ادب کی کس قسم سے ہے؟ تو اس کا تعلق انشائیہ سے ہے۔ آپشن الف صحیح جواب۔ اب ہجرت کس کا انشائیہ ہے؟ ہجرت انشائیہ یہ کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہاں پہ آپشن جیم ہو جائے گا۔ یہ جمال احمد پاشا کا انشائیہ ہے۔ ہجرت جو انشائیہ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ احمد جمال پاشا کا۔ تو آپشن جیم صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 14۔ سوال نمبر 14 میں ہے رحمت عالم کس کی کتاب ہے؟ رحمت عالم یہ کتاب کا نام ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ اس کو کس نے لکھا ہے؟ اس کے رائٹر کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سید سلیمان ندوی۔ ٹھیک ہے، رحمت عالم کے مصنف رائٹر کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ آپشن دال صحیح جواب۔ سوال نمبر 15 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے انڈیا وینس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ انڈیا وینس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دال سید سلیمان ندوی۔ خواجہ حسن نظامی کے بھی نہیں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی نہیں ہے، علامہ اقبال کی نہیں ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن دال رائٹ آنسر۔ سوال نمبر 16 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 16 میں کیا کہا گیا؟ سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ یعنی کتنے زبان میں مہارت رکھتے تھے، ان کو کتنے زبان میں زیادہ گیان تھا؟ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ آپشن الف میں ہے 4، آپشن با میں ہے 3، جیم میں ہے 2 اور دال میں ہے 5۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف 4 بھاشاؤں کا ان کو گیان تھا، 4 زبانوں کا گیان تھا، ماہر تھے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن الف۔ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی۔ آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کو اس سے بھی بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ چلیے دیکھتے ہیں اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کیا ہے؟ اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी। क्या है ऑप्शन जी? इंशाइया। अब गैर रस्मी तरीका क्या कहते हैं? गैर रस्मी जो रस्म व रवाज के खिलाफ हो, जो मुआशरे में जो मरवज है, जो रिवायत है, क्या है उसका उल्टा हो या उसका बरअक्स हो, उसी को क्या कहते हैं? गैर रस्मी, यानी जो रस्म रवाज है उसके खिलाफ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंशाइया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अच्छे इंशाइये में झेल में से कौन सा उन्सुर मौजूद होता है? क्या है? अच्छे इंशाइये में झेल में से कौन सा उन्सुर, कौन सा जुज़, कौन सा पार्ट्स मौजूद होता है? तो अदम तकमीलियत है, इख्तिसार है, ताज़गी है, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंशाइया के लिए ज़रूरत पड़ती है, और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, राइट आंसर। ठीक है, देख लेते हैं ये भी। वज़ीर आगा किस हैसियत से मशहूर हैं? क्या सवाल है? वज़ीर आगा किस हैसियत से मशहूर हैं? ऑप्शन अलिफ में है इंशाइया निगार, बा में है नक्काद, जीम में है शायर, और दाल में है इनमें सभी। इनमें भी लिखा गया है, क्या होगा? सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा कि वज़ीर आगा इंशाइया निगार भी हैं, नक्काद भी हैं और शायर भी हैं। राइट आंसर दाल हो जाएगा। ये देख लेते हैं, वज़ीर आगा कब पैदा हुए? वज़ीर आगा कब पैदा हुए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा। 1922 में वज़ीर आगा की पैदाइश हुई। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।